تلخیاں رویوں میں آ گئی ہیں، طبیعتیں سخت ہو گئی. میں بعض لوگوں کی گفتگو سنتا ہوں تو ایسے ہے جیسے پتہ نہیں کس قدر زیادہ آزمائش کا لوگ شکار ہو گئے ہیں. اگر تھوڑا انداز محبت والا ہو جائے، تھوڑا لہجہ پیار والا ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سرخ دھاری دار چادر حضور نے کندھے پہ رکھی ہوئی تھی. پیچھے سے ایک بندو آ گیا، اس نے حضور کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا پیچھے سے. دھاری دار چادر کی وہ حضور کی مقدس گردن کے اوپر پھر گئی. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ بخاری میں آپ کو ملے گا، فرماتے ہیں کہ وہ چادر کے پھرنے کے نشان واضح نظر آ رہے ہیں. جب اس نے وہ چادر کھینچی تو حضور نے پلٹ کے دیکھا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ میں بھکاری ہوں، کچھ خیرات لینے آیا تھا. صحیح بتاؤ، جو دروازہ گاڑی کا زور سے بجائے بھکاری، اسے خیرات ملتی ہے کہ ڈانٹ ملتی ہے؟ نیند خراب کر دی، دروازے پہ آ کے بیل زور سے دے دیا، اسے خیرات ملے گی یا اس کا کار علاج لیں گے؟ یہاں یہ رویہ ہے کہ چادر مبارک گردن میں پھر گئی، آثار نظر آ رہے ہیں. حضور نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگا کچھ لینے آیا تھا. یہ وہ کمال ہے جو میرے اور آپ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے. یہ لہجوں کی وہ خوبصورتی ہے جو رسول کریم نے سکھائی ہے. کچھ لینے آیا تھا، جب اس نے کہا میں کچھ لینے آیا تھا تو اللہ کے محبوب نے مسکرانا شروع کر دیا. ختم ہو گئی وہ بات. حضور مسکرائے، یعنی چادر کھینچنے والے نشان ڈال کر حضور مسکرا رہے ہیں. نبی کریم مسکرائے. میں ابھی یہاں اعلان ہو رہا تھا نا کہ آپ ہر مہینے آئے. میرے لیے جلسوں میں آنا جانا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. مجھے بعض احباب بھی منع کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سگی کرتے پیار ہی ہے. ویسے تو میرے سے کسی کو کیا لالچ ہو سکتا ہے، لیکن وہ پیار ہی کرتے ہیں. لیکن پیار ہی پیار میں کئی دفعہ کپڑے پھٹ جاتے ہیں. محبت ہی محبت میں کئی دفعہ چوٹیں لگ جاتی ہیں. کتنی دفعہ تو یہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں گر چکا ہوں، اس لیے کہ وہ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، پر کوئی مانے گا تو تب پیچھے ہٹے گا. وہ کہاں پیچھے ہٹتے، وہ تو ایک اپنا. اور پھر ساتھ اس کے فوراً ویڈیو. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جس نے سلام لے لیا اس نے خالی نہیں لینی، ساتھ اس کو 30 سیکنڈ کی ویڈیو بھی چاہیے. یہ تکلف ہے، چیزیں ٹھیک نہیں. ہم تو کوئی اللہ معاف کرے، میں تو جمعہ پڑھایا کرتا تھا روٹین میں، تو اس کی ویڈیو بننے لگی. اور وہ ابھی زندگی میں مجھے شوق نہیں کہیں لائیو آنے کا، کہیں کچھ کرنے کا، تو مزاج ہی نہیں. ہم تو اس لائن کے لوگ ہی نہیں. جمعے میں تقریر کرتے تھے، ویڈیو بن گئی، لوگوں نے سننی شروع کر دی. اس سے زیادہ تو مجھے نہ ٹک ٹاک چلانا آتا ہے، نہ کسی بیماری کا پتہ ہے، نہ اتنا ٹائم ہے. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے ساتھ، اسی میں سارا وقت لگا دیں گے. کچھ سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا، زندگی دور نکلتی جا رہی ہے. جو اصل ہے وہ رہنا نہ جائے گی ہم سے. تو میرے عزیز، اب میں تلخ نہیں ہوتا. بڑی بڑی بعض اوقات شدت ہو جاتی ہے، رستوں میں آزمائش ہوتی ہے، اور لوگ اس ترتیب سے ہوتے بھی نہیں کہ سب سے ملاقات کی جا سکے، ممکن بھی نہیں ہوتا. لیکن میں تلخ نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں یار یہ جو بھی آیا نا یہ پیار سے آیا ہے. میرے سے اس بندے کو کوئی لالچ نہیں ہے، تو پیار کرتا ہے دین کے نام. آپ اپنے رویے کو، آپ اپنی جگہ پہ رہیں. آپ اٹھ کے آسمان پہ نہ بیٹھ جائیں. اپنی حیثیت کو یاد رکھیں آپ کیا ہیں. خدا جانے بلندی ہے کہ بستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں. اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی عجز کا دامن نہ چھوڑیں. یہ نہ کہو دیکھا کتنی مخلوق میرے پیچھے بھاگ گیا. چھوڑ یار، تو اپنے رب کریم کی بارگاہ کی طرف توجہ رکھ. تو جو بات عرض کرنے لگا ہوں، تلخ نہ ہو کبھی بھی. کبھی بھی. میں بلوچستان کا، سندھ کا بڑا لمبا سفر کر کے گھر لوٹا ہوں. کچھ بیمار ہو گیا ہوں واپس آتے ہی. لیکن میں ایک بات اپنے ذہن میں نے بٹھائی ہوئی ہے. مجھے سمجھ آتی ہے کہ یار جس دن رویے میں تلخی آئے گی نا یا کوئی ناراضگی آئے گی تو سفر کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ میٹھے میٹھے چلتے ہیں، پیار سے چلتے ہیں، پریم سے چلتے ہیں تو سفر کچھ بھی نہیں کہتے، بندہ آسان رہتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے رد عمل، کسی کے عمل کے طور پر بھی سخت نہیں ہوتے. کوئی بندہ اگر سخت بات کر رہا ہے تو کر رہا ہے، اس کا لہجہ ہے. ہم نہ رد عمل کے طور پر بعضوں کا تلخ ہوتے ہیں، محبت کو چھوڑ جاتے ہیں. ذرا غور کرنا بات پر. چادر کھینچ کے کہتا ہے کچھ دیجیے گا. پتہ ہے حضور نے کتنا دیا؟ فرمایا 2 پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری ہی سے عطا. ساری اسے لے گئی. تو وہ گھر جا کے پتہ کیا کہتا ہے؟ گھر جا کے یعنی پنڈ جا کے وہ
پنڈ جا کے گھر جا کے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہوں سارے مدینے چلے جاؤ، حضور تو اتنا دیتے ہیں کہ فقیری کا ڈر ہی نکل جاتا ہے، جاؤ سارے مدینے، حضور تو اتنا نماز دے سارا ڈر نکل جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر لہجوں میں تلخ نہ، ہمارے نا تلخ تلخ لوگ، ناراض لوگ، ہم رہتے بھی ناراض لوگوں کے درمیان ہی ہیں، جس سے پوچھ لیں کسی نہ کسی سے ناراض ہی ہے، یار چھوڑ دے ناراضگیاں۔ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے آ کے کہا حضور سارے مجھ سے ناراض رہتے ہیں، کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ رشتہ دار، دوست، یار۔ آپ فرمانے لگے ہے نا نسخہ، ٹھیک ہو جائے گی۔ کہ حضور کیا؟ فرمایا محبت کرنی شروع کر دیں۔ کہنے لگا اگر نہ ٹھیک ہوئے تو فرمایا محبت کی خوراکیں بڑھا دینا 4-5۔ نسخہ ایک ہی ہے، فرق نہ پڑا تو خوراکوں میں اضافہ۔ ادھر دیکھو جوانوں، پیسے تھوڑے دینے شروع کر دو ماں باپ، لیکن طے کر لو کہ اماں اور ابا کے سامنے اونچی آواز میں بات کرو۔ طے شام کو آدھا گھنٹہ ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان سے مشاورت کرنی ہے، کرو طے۔ اپنی زندگی میں پیار طے کرو۔